دانیال صاحب، اب یہ اوپر سے کلیئرٹی آ چکی ہے فرام دا ٹاپ کہ جی اب یہ ہے کہ نہ تو کوئی خط ملا ہے اور ملا بھی تو پڑھیں گے نہیں اور وزیر اعظم صاحب کو بھجوا دیں گے. تو یور تھاٹس ان دیٹ کہ اب کوئی آپشن رہ گیا ہے؟ پھر کیا آپشن رہ گئے ہیں آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے پاس؟ اور پھر مذاکرات کی کوئی راہ رہ گئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہمیشہ ان کو دے آر اوپن، اور جہاں تک سیاست ہے وہاں جب تمام دروازے بند ہو جائیں، جب تمام چیزیں فیل ہو جائیں تو آپ پھر بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں، اور جب تمام مذاکرات کے دروازے بند ہو جائیں اور پھر تمام مذاکرات بھی فیل ہو جائیں اور وہاں سے پھر دوبارہ مذاکرات ہی شروع ہوتے ہیں کہ دیٹ از ہاؤ پولیٹیکل پارٹیز فنکشن. ٹھیک ہے، لیکن جو جماعت جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں. جو جماعت نفرت کی بنیاد کے اوپر، تفریق کی بنیاد کے اوپر، جلاؤ گھراؤ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرے، کبھی صوبے کے نام پہ، کبھی ملک میں اداروں کے خلاف نفرت کی بنیاد پہ، کبھی پاکستان کو تقسیم کرنے کی بنیاد پر، تو کیا ان کی سیاست رہ جاتی ہے کہ جب مذاکرات کامیاب ہو جائیں؟ اور یہ دس از نتھنگ نیو فار اس. ہم نے ان کے ساتھ جب یہ ڈی چوک پہ سنجانی کے مقام پر پہنچے تھے تو ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اور کنٹینرز ہٹائے تھے اور ان کو پروسیشن کرنے کے لیے جگہ دی تھی، اور کہا تھا کہ کیونکہ کچھ لاز اور رول جو ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے پاس ہو چکے ہیں تو آپ یہاں بیٹھ کے پروسیشن کریں، اور ان کے ساتھ مذاکرات ہو گئے. لیکن یہ لاشیں لینے کے لیے ڈی چوک چلے گئے. 26ویں ترمیم میں ifs بٹ اور قومیں ان کی مرضی سے ڈلے، لیکن اینڈ میں ان کے جو ہینڈلرز تھے ان کو پتا تھا کہ ان کی سیاسی موت ہے کہ آج اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے اور آج جوں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. یہ وہ پاکستان، آپ نے شروع میں کہا کہ انہوں نے IMF کو خط لکھا، انہوں نے IMF کو خط نہیں لکھا. یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ IMF پاکستان کے ساتھ جب بیٹھ کے غریب بے روزگار مزدور کے لیے نیگوشیٹ کری تھی تو یہ IMF کے بعد کھڑے ہو کر اپنے آرم فورسز کے ہیڈ کے مجسمے جلا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کھڑے ہو کے کہ اگر ان کے شہباز گل صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور ان کے لوگ، کہ اگر پاکستان کے غریب کے ساتھ، بے روزگار کے ساتھ IMF نے معاہدہ کیا تو ہم ملک کو بند کر دیں گے، ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے، ہم سول نافرمانی کی کال دے دیں گے، ہم کبھی وہ پیسہ واپس نہیں کریں گے. ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ کبھی یہ کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے، کوئی کہتے تھے ہونے والا ہے، کوئی کہتے تھے 24 گھنٹے میں، اور کوئی کہتے تھے 48 گھنٹے میں. آج یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت کی گروتھ 4.5 ہے یا 6 ہے. آج یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پروگرس ہے وہ بہتر ہے یا کم ہے، اور جتنے عرصے سے روپے مستحکم ہیں یہی ہماری کامیابی ہے. دیکھیں، ان کے پاس اور یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی سیاسی موت ہے کہ ان کے پاس نہ کارکردگی ہے، نہ ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے ہے، اور نہ انہوں نے آج تک کوئی کام کیا. لیکن ظاہر ابھی تو مرکز میں آپ کی حکومت ہے تو آپ نے تفریق کی بنیاد پر سیاست کی، اور یہ اسی کے اوپر کریں گے. دانیال صاحب، میں جو اس پہ جواب چاہوں گا، سٹرگل، جھگڑا صاحب فرما رہے ہیں کہ سٹرگل ہمارے پاس آپشن رہ گیا ہے. مذاکرات کا سٹیٹس ظاہر ہے، ارشاد بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ظاہر ان کو پہلا قدم بڑھانا چاہیے. تو اب ظاہر کوئی اور آپشن ہے نہیں، تو آپ ہی پہل کریں، کیونکہ ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ایک میسج یہاں سے ایک جانا چاہیے کہ جی سب ساتھ ہیں، مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. تو واٹس دا ہارم ان اٹ؟ دیکھیں، میں بھٹی صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ مذاکرات کو آگے لے کے جانا چاہیے اور سیریس طریقے کے ساتھ. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں، اب لاسٹ جو مذاکرات تھے کیا وہ ہماری وجہ سے ناکام ہوئے تھے؟ جب آپ کی جو سٹنگ تھی وہ برخاست ہونی تھی بدھ کو، اور اتوار کو چھلانگ مار کے یہ دوسری طرف چلے گئے، تو ہم نے ان سے کہا تھا. جب ڈی چوک پہ پہنچنے سے پہلے سنجانی پہ ایک پوائنٹ کے اوپر اگری ہو گئے تھے تو ان کو انہوں نے سنجانی سے تو آگے آ جائے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی. دیکھیں، 26ویں ترمیم میں نہیں، ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی. نہیں، رانا ثناء اللہ اور انہوں نے عرفان صدیقی صاحب نے مذاکرات کے آگے یا کوئی اور ہو، یہ ہر مقام پر مذاکرات سے یہ خود بھاگے ہیں. اور اب جب مذاکراتی کمیٹی بنی تھی، ان تمام چیزوں کے باوجود جب بدھ کو ختم ہونا تھا اس کا ٹائم، یہ پہلے چھلانگ مار کر بھاگ کے چلے گئے. اس کے اوپر بڑا کیٹیگوریکل ان کو دوبارہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ مفاہمت سے ہی چیزیں آگے بڑھیں گی.
اسی سوچ کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے. اور دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکلی چیزوں کو اسی طرح ہی پارلیمان سے اب ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اسپیکر صاحب کے پورے پاس پورا دن بیٹھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کے وزٹ میں بھیجو, ہماری فلاں ٹی اے ڈی ایک نہیں مل رہا, یہ کرو, ہمیں فلاں کمیٹی میں ڈال دو, ہمیں فلاں کمیٹی کے پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں مل رہے. میں روز ہم سارا دن ادھر ہوتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کیا کیا ان کے سینئر ترین سے لے کر جونیئر ترین بندے وہاں آ کر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور 2-2 گھنٹے بیٹھ کر اپنی مفاد کے لیے اور اپنی چیزوں کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ جو ان کو کیا ایسا مسئلہ تھا کہ آپ ایک کمیٹی سے بھاگ گئے, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کی سیاسی موت ہے, ان کی سیاست ہے ہی نفرت کی بنیاد کے اوپر. آج اگر ان کا بیانیہ یہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم نے ملک کو بہتر کرنا ہے, آگے چلو, آگے لے کے جاؤ, تو جن لوگوں کو انہوں نے اس پوائنٹ پہ لے کر آ گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو میکڈونلڈس کھلا رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے بچوں کے سروں پہ کفن باندھ کر کے آؤ, یا لوگوں کے بچوں کو کہہ رہے تھے کہ کفن باندھ کر آؤ. لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جو مفاہمت کی بات کرتا ہے, جو قلم پکڑاتا ہے, جو کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ اگریشن کی بات کریں ہم تو آپ کہتے ہیں آپ ڈانٹتے ہیں, آپ منع کرتے ہیں. اگر لیڈر کی بات کریں کہ تو جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ تو ہی از ان جیل نا, تو اب یہ مفروضہ تو باقی لیڈرشپ پہ جو ہیں یہاں پر وہ تو ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن the point is my question was کہ اب کوئی مذاکرات کو کوئی رستہ ہے باقی, یا آپ لوگ کوئی انیشیٹ کرنا چاہیں گے, کوئی آپشن ہے؟ یہ تو الزام در الزام سے تو معاملات کبھی سیٹل نہیں ہوتے. مذاکرات کا جو ڈور ہے, مذاکرات کا جو راستہ ہے وہ ہمیشہ کھلا ہے. اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر جو بچپن سے اپنے گھر میں ہم نے یہ مسئلے مسائل دیکھے, ایشوز دیکھے, ہم سارے پولیٹیکلی ویل انٹرینچڈ لوگ ہیں جو 15-20 سال سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. کس کا بھٹی صاحب یا کسی کا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا, لیکن چیزوں کو مفاہمت سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر دیکھیں یہ ملک جن بحرانوں سے گزر رہا ہے اس کا حل, جو خاص طور پہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو چل رہی ہے اسرائیل کی اور جو پاکستان کے مسئلے درپیش ظاہر مل کے اس پہ کرنا چاہیے. اپنے جو انڈائریکٹلی جو نان اسٹیٹ ہم نے ان چیزوں کا حل اکٹھے نکالنا ہے. ہم نے اپنے گندے کپڑے لانڈری کے اپنے اندر بیٹھ کے نکالنے ہیں اور چیزوں کا حل نکالنا ہے. ٹھیک ہے.